بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدول ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له واحد لا ضد له وواحد لا ضد له والصمد لا كفء له والقادر لا شريك له والرازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جل قدمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. اللهم صل على محمد. 1447 محرم کی 6 تاریخ سلسلہ کلام کا ساتھ جو ہماری گفتگو ہے امام کی رہنمائی میں، اور ہم اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو امیر المومنین نے اصول قائم کیے، جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، جو مینارہ جو روشنی کا ہمارے لیے قائم کیا، ہم اس روشنی میں کہاں تک سفر کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سب انہوں نے اپنے لیے کیا، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس امام کے ساتھ اگر ہوں گے تو کیسے، وہ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ فالوور کیا کریں گے، جو معمول ہے وہ کیا کرے گا. جو ہماری اب تک کی کل تک کی گفتگو تھی کہ امام کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا تھی، دنیا کیا ہے، کیونکہ اس بات سے گہرا تعلق ہے آپ کے عمل کا جو آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں. کسی شخص کی نگاہ دنیا سب کچھ ہے، ہر کام کرے گا. اس کی نظر میں آخرت سب کچھ ہے، وہ آخرت کے لیے کام کرے گا. یعنی وہ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، سب سے بڑی بات. اس لیے امام کی حیات میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ دین آپ کو نظر آتا ہے. اللہ، آخرت، دین، یہ وہ محور ہے جس کی وجہ سے اتقوا اللہ، خوف خدا، یہ جو بار بار اس کی تکرار ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جہاں خوف خدا نہ ہو وہاں گناہ ہوں گے، معصیت ہوگی، اور جب معصیت ہوگی تو ظلم ہوگا، معاشرہ فاسد ہوگا. جتنے اسباب میں فاسد ہونے کو کیوں جائے گا، آدمی خدا نے ڈرتے ہی نہیں ہے، یا مانتے ہی نہیں، یا آخرت خالی زبانی ہے، اس کا اثر زندگی میں نہیں ہے. اس لیے امام نے اصول قائم کیا اور وہ بار بار اس کی تکرار کی. ہماری دنیا کی سیاست کیا ہے بھائی، وہ کہتے ہیں پاور پالیٹکس ہے، بھائی اقتدار لینا جیسے بھی ملے. یہ علی کی بات نہیں ہے، وہاں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں ہدف استقرار نہیں ہے، حق عدالت الہی ہے. وہاں سیاست الہیہ ہے. یہ نہیں کہ بتاؤ آپ حکومت میں تاج رکھ لیا اور بن گیا. یہ تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کی کوئی عزت نہ ہو، جن کو کوئی شرف نہیں، کہ فضل و خالی اقتدار میں آ گئے، فضل و شریف سب مل گیا. یہ والی کی ذات میں رسول کی جانشین ہے، وارث انبیاء ہیں، وہ مثل ہارون ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے تمغوں کی.
کہ جس کے اندر انہیں کو عزت مل جائے گی، اس عہدے کو عزت مل جاتی ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل خلافت اگر آپ عوامی قرار دیں گے، جو یہاں کا اصول ہے وہ تو امام المومنین یہ اس سے پہلے تو سب نصب کیے گئے۔ چوتھی خلافت میں عوام جیسے کہتے ہیں ووٹ ڈالے، چوتھی خلافت میں عوام نے ووٹ ڈالے۔ اس سے پہلے عوام کا آدمی 6 آدمیوں نے ایک کو چن لیا، اس میں بھی چیف الیکشن کمشنر نے کام کیا، وہ تبدیل باقی بھی آ سکتی ہے۔ دوسرے کو پہلے نے بنایا، پہلے کو دوسرے نے بنایا، اور بات تو خالی تصدیق کرا لی، بس ہو گیا، آپ مانو۔ بات تو صرف یہ کہ ہم نے طے کر دیا فساد نہیں ہونے چاہیے، تسلیم کرو، تو زیادہ بات ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو چوتھا موقع ہے یہاں پر بات دوسری ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے پورا، نہ کسی نے نصب کیا، اور الحمدللہ خیر سے اگر تیسرے خلیفہ کو وقت مل جاتا تو علی کا بھی نہ بنتے، یہ طے شدہ ہے۔ وہی ہوتا جو اس سے پہلے ہوتا، اس ذکر چکا ہے اس سلسلے میں بھی، چونکہ انہیں وقت نہیں ملا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، تو نہ شورا بن سکے نہ کسی کو نامزد کر سکے۔ اب وہ پیور مسئلہ عوام کے ہاتھ میں تھا۔ اب اس کو کہیں گے باغی آئے ہوئے تھے کہ سارے اہل مدینہ پورے، تو صحابہ کہاں چلے گئے تھے اگر باغی اتنے تھے؟ اہل مدینہ کہاں غائب ہو گئے تھے بھائی؟ وہ کہاں سو گئے تھے؟ جو اصحاب کہاں تھے کہ باغی آگے سارے شہر میں اصحاب غائب ہو گئے، وہ اسی شہر میں رہتے تھے۔ اور وہ جو اس کے محرک تھے وہی جمل کے محرک ہے۔ عجیب تماشا تاریخ کا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جو جنگ جمل کا سبب ہے، جو اس ہنگامے کا سبب ہے خلیفہ کے خلاف بھی، وہی جمل کے لیڈر ہے امیر المومنین کے خلاف۔ وہ کوئی نابینا یا اندھا ایسے بات کہہ سکتا ہے، ورنہ جو تاریخ پڑھتا ہے وہ صاحب بیان کر دیتا ہے یہ جو لوگ ادھر کھڑے تھے اصل میں یہی تھے، جس میں کردار ہے ظاہر ہے، اب یس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ جو گروپ ہے یہ طلحہ زبیر، اس میں طلحہ زبیر جو جمل کے لیڈر ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو سب سے پہلے تھے، جس کو کوئی جاہل کہتے گا جی وہ تلوار کے زور پہ جبر سے تلواریں کھڑی تھی، پاؤں سے کر لی انہوں نے، کہاں کی بات ہے؟ یہ وہ لوگ تھے دونوں کہ جو تینوں خلفاء سے فوائد اٹھا رہے تھے، فائدے اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ تیسرے خلیفہ نے بہت سونا بھی دیا ہے بھائی، تاریخ میں قرضے بھی معاف کیے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انہوں نے دیکھا عوام باغی ہو گئی ہے، تو اصول سیاست کیا ہے کہ جدھر سب بہ رہے ہیں ادھر بہ جاؤ۔ ان کا بھائی اب سب مخالف ہو گئے تو بہتر ہے اس طرف چل جائیں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، پھر ہمیں کچھ مل جائے گا، چونکہ عوام کھڑی ہو گئی۔ اب بس وہ مصر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یمن سے بھی آ رہے ہیں، کہاں سے لوگ باغی ہو گئے، لوگ غصے میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے رائے بدل لی اپنی، پہلے ان سے فائدہ اٹھا، یہ بات درست ہے۔ پھر یہ آگے آ گئے، اس میں نمبر نہ طلاق ہوتے ہیں، زبیر طلاق ہوتے ہیں، جن کے قرضے معاف ہوئے، سونا ملا جن کو، وہ بھی نمبر 1 تھے۔ اور ڈاکٹر طاؤسہ نے تو خود لکھا ہے کہ باغیوں کا جو اکسانے والا اہم ہے وہ طلاق ہوتے ہیں۔ اب کوئی جاہل ہے جو ایسی روایتوں کو تسلیم نہ کرے، تاریخ کی حقیقت ہے۔ ان دونوں حضرات نے بیعت کی، پھر یہی 2000 لیڈر بن گئے۔ اب مولا جو اصول سیاست اپنا دے رہے وہ سمجھ لیجیے، چونکہ یہ ہماری گفتگو ساری کہ امیر المومنین کی حیات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لم تکن بیعتکم ایایا فلتا، تم میری بیعت جو ہے یہ کسی سوچے سمجھے بغیر نہیں کی تھی تم نے، یہ حادثہ نہیں ہے ناگہانی جس کا تمہیں شعور انتہا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے تو جبرن کر لی تھی، کس کی جبرن؟ سب سے آگے تھے۔ اب اصل بات کہتے ہیں امام، یہ وہ ہے جملہ جو یہ بتاتا ہے علی تم میں سے نہیں ہے، علی اہل دنیا نہیں تھے، یہ علی کا فرق سب، لیسا امری و امرکم واحدہ، میرا تمہارا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تم نے میری بیعت کی ہے نا، کی تھی، میری بیعت کی تھی، جو بعد میں توڑ دی، اس لیے ناقصین کہلاتے ہیں، بیعت توڑنے والے۔ جمل کے لوگ ناقصین ہیں، عہد توڑنے والے، بیعت توڑنے والے، جنہوں نے بیعت کر کے بیعت کو توڑا۔ حضرت کیا فرما رہے؟ تمہارا میرا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟
انی اریدکم للہ، میں نے تمہیں چاہا ہے اللہ کے لیے قبول کیا ہے تمہاری بات کو، تمہاری بیعت کو، صرف اللہ کی خاطر۔ وَتُرِيدُونَنِي لِأَنفُسِكُمْ، تم نے اپنے نفس کی خاطر مجھے چاہتے ہو، تم نے بیعت کی تھی اپنے نفس کے فائدے کے لیے۔ میرا معاملہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر کام کرتا ہوں، خدا کی، میرا تم سے معاملہ بالکل الگ ہے۔ انی اریدکم للہ، اللہ کی خاطر صرف۔ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہوگی بیعت کہ بھائی ہمیں کچھ مل جائے گا، گورنری مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عہدے مل جائیں گے، جیسے تمہارا خواہش ہوتی ہے۔ اچھا ان دونوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ بھی عرض کر دوں، چونکہ ہوا ہے کہ ان کے نام اس میں بھی لکھ دیا گیا شورا کے اندر امیدواروں میں، تو اگر آپ کسی کے نام امیدوار خلافت میں لکھ دیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ دوسرے خلیفہ بڑے کام لیا، امیر المومنین کو گرانے کے لیے ان سب کو شامل کر دیا امام علی کے ساتھ۔ تو اب یہ بھی امیدوار ہوگا کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، تو طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، شورا میں شامل تھے کہ 6 افراد میں کہ اس کو بھی مل سکتی ہے خلافت۔ جو نہیں ملی حضرات ناراض ہیں، جو تو ادھر چلی گئی ہمیں نہیں ملی، اب پھر امیدوار ہے۔ اب جب امام کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے کہا چلو سب سے پہلے ہم بھی کر لیتے ہیں، فائدہ تو کچھ ہوگا، وہ ملا نہیں۔ ان ہمیں کوفہ بصرہ ہمیں بھی مل جائے، امام تو اصول تھوڑی دوسروں کی طرح وہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں کہ اہل ہو یا نہ ہو مگر قریب رکھ لو تاکہ فائدہ ہو جائے۔ امام نے کہا بالکل نہیں، تمہارا کام مشورہ دینا ہے، فیصلہ کرنا میرا کام ہے، کون اہل ہے کون نہیں ہے مجھے دیکھنا ہے۔ وہ امام کسی کو خاتمے لاتے تھے، کون بڑا کون چھوٹا کون سردار، وہاں کسی کو کوئی اہمیت نہیں تھی، دوسرے کام کرتے تھے، انہیں پتا تھا ان کو گھیر کر رکھو تاکہ فائدہ ہو، فساد نہ پھیلے، حکومت چلانی یا حکومت اللہ کی چلانی، بندوں کی نہیں۔ تو ہمیں رد کر دیا۔ جملہ کیا امام کا یہ جو ہمارے ضروری، انی اریدکم للہ، یہ میں نے بیعت قبول کیا اللہ کی خاطر، تم نے بیعت کی تھی اپنے لیے جو تمہیں نہیں ملی۔ میں نے یہ کس لیے حکومت لی ہے؟ ایھا الناس اعینونی علی انفسکم، میری مدد کرو اپنے نفس کے خلاف۔ تمہارا نفس تو تم لوگ سارا دنیا کی خاطر، تو میری مدد کرو، میں خدا کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے لیے چاہتا ہوں، میری مدد کرو۔ جو تمہارا نفس تو مال چاہتا ہے نا، نفس تو خوشی چاہتا ہے، نہیں۔ وَيْمُ اللَّهِ لَأَنْصِفَنَّ الْمَظْلُومِ مِنْ ظَالِمِهِ، قسم خدا کی میں مظلوم سے کا بدلہ ظالم سے لے کے رہوں گا۔ مقصد حکومت کیوں قبول کری؟ ظالم سے مظلوم حق لینے کے لیے، وَلَا أَخُذَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّى أُرِدُوا مَنْهَلَ الْحَقِّ إِنْ كَانَ كَارِهًا، اور میں ظالم کی ناک میں نکل ڈال کے حق چشمے حق میں لے کر آؤں گا، چاہے اسے کتنے نہ بتاؤں۔ حکومت کا مقصد بتا رہے ہیں، ظلم کا خاتمہ، مظلوم کا حق ظالم سے دلوانا۔ تو حضرت نے جملہ پہلے فرمایا میں کیا کہا تھا کہ بھائی یہ میری بیعت ناگہانی نہیں ہے، حادثاتی نہیں ہے، بلکہ تم نے سوچ سمجھ کے کی تھی بھائی۔ اس لیے کیا فرماتی کہ بھائی تمہارا یہ کہنا ہے کہ بیعت تو کی تھی مگر دل سے نہیں تھی، تو یہ تو مان لیا کہ ہاتھ سے تو کی تھی۔ امام فرماتے زبیر سے چلو ہاتھ سے تو کی تھی، دل سے، دل کے دلیل تھوڑی لا جاتی، بھائی اس کے لیے دلیل لے کے آؤ۔ دنیا دیکھ رہی آپ نے بیعت کی، اب میرے دل میں نہیں تھی، اس کی کیا تعلق کیا ہے؟ اس کے لیے ثبوت لے کے آؤ، دل میں نہیں تھی، یعنی آپ نے کی اس بات کو۔ اس لیے امام اس کا جواب دے رہے، تم نے کہا کہ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ پہلی خلافت اس بنیاد پہ قائم ہوئی تھی، اس کو تمہارے دوسرے خلیفہ نے خود کہا کہ ناگہانی حادثہ تھا، جس کو ہمارے جاہل لکھ دیتے مشورہ ہوا، شورا امرہم بینہم، خدا امرہم بینہم۔ وہ دوسرا خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی خلافت خود ناگہانی شرط تھی، اللہ نے بچا لیا شرط اس کے، یعنی وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ تو ہنگامے میں ہو گئی، کہاں کی شورا؟ اس لیے خود روایت موجود ہے کہ جہاں وہ فرماتے ہیں کہ خود سے کسی نے کہا، اچھا یہ غور کیجیے، یہ کان کھلے رکھتے تھے سب اپنے، کہیں ان سے کسی نے کہا جا کے صحابی نے کہا کہ بھائی وہ فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ اگر عمر مر گئے تو میں فلاں کی بیعت کر دوں گا، اب یہ روایت کے الفاظ میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے کہا میں بھائی وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، اب میں نام کو کس کے بارے میں سوچ رہا ہے بیعت کے لیے ان کے بعد؟ اچھا، اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، یہ ہمارا خود ثبوت ہے، انہ بلغنی ان قائلا منکم یقول،
واللہ لو مات عمر بایا تو فلانا، کہتے بھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہوگا تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا. فلا یفترن الامر ان یقول انما كانت بیعت ابی بکر فلتۃ وتمت الا وانها قد كانت كذلك. دیکھو تم میں سے اگر کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے، یقیناً ابو بکر کی بیعت ناگہانی ہوئی تھی، اللہ نے اس بیعت سے تم کو، برائی سے تم کو بچایا، ولیکن اللہ وقع شر، اس کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا. کدھر ہے بھائی امرہم شورا بینہم، یہ تو حادثاتی مسئلہ تھا. خود کہہ رہے کہ 4 لوگ وہاں جمع تو اس میں ہنگامہ دھینگا کشتی کے اندر یہ نتیجہ اس کا نکلا. پھر سب پہ مسلط ہو گیا مانو، خود اقرار کر رہے ہیں. اب وہ دیکھیے اصل بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ دھمکی کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ کسی اور کی بیعت کر لوں گا جیسے ان کی اپنی ہوتی رہی. من بایا رجلا عن غیر مشورۃ من المسلمین ولا یبایع هو والذی الذی بایعہ تغرۃ ان یقتل. خبردار دیکھو اگر کسی شخص نے بغیر مسلمانوں کے مشورے، چونکہ اب تک تو مسلمان کے مشورے تو ہوئی نہیں تھی، اگر بغیر مسلمانوں کے صلاح مشورے سے اور غلبے سے اگر بیعت ہو گئی تو جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ ہوگا کہ بیعت کرنے والا جس کی جائے گی دونوں مارے جائیں گے. ہم بھی قتل کر دیا جائے گا. اب کسی نے کہا پہلے تو یہی ہوا تھا، اب اگر کسی نے کیا بغیر مشورے کے تو وہ نہیں بچے گا. اب آگے خود یہ بات طے شدہ ہوگی کہ پہلے کیسی بیعتیں ہوئی تھی. ایک یہی بیعت تھی جو اوپنلی کھلی ہوئی تھی کہ جس میں پبلک نے خود آ کے ووٹ دیا. یہ اور بات ہے اس کا اسباب کیا بنے، اس میں ہنگامہ کیا ہوا، ایک الگ بات ہے، ظاہری بات ہے جو کچھ زمانے ہوا. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ خود آپ اقرار کرتے ہیں کہ وہ تفصیلی ادارے سے ہو سکتا پھر بھی آ جائے، جس کے نتیجے میں یہ حضرات کہ جو امیدوار خلافت کے خود جب انہیں کچھ امید نہیں نظر آئی امیر المومنین کی ذات سے تو ان کا کہ بھائی اب بہتر ہے کہ باغی ہو جاؤ، خون عثمان کا بدلہ لو. یہ انہوں نے نعرہ بلند کر دیا اور حضرت نے اس کو اپنے خطبے میں ذکر کیا ہے، اس لیے آپ اس کو ذکر کرنا ہے. تو پہلے ہم نے بتایا کہ امام کی سیاست ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے. بصرہ جو ہے فساد کا گڑھ بنا، سب سے پہلے امام کے خلاف، حکومت اسلامی کے خلاف فساد کا گڑھ. امام نے اس کی مذمت کی. کنتم جند المرأۃ ادبال بہیمہ، تم ایک عورت کے سپاہ، ایک چوپائے کے تابع تھے، اونٹ، تم اس کے تابع تھے. رغافہ، جب تم وہ قرافہ رب تم وہ بلبلایا تو تم نے لبیک کہہ دیا، وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے. جو تاریخی طور پہ جو ہوا بھی عرض کرتا ہوں. اخلاقکم دقاق عہدکم شقاق، تمہارا اخلاق نہایت ہی پست اور تم عہد شکن ہو، نہایت ہی ناقابل اعتبار ہو. چونکہ ظاہری بات ہے یہ وجہ کیا کہ تم ہوا پرست، دنیا پرست، تم اہل بصرہ. بیعت بھی کی، بیعت کر کے توڑ دی، چونکہ ان سب نے بیعت کی تھی پہلے اور پھر ان کے بہکانے میں آ گئے. طلحہ زبیر کی اور ام المومنین کی بس کیے تھے دونوں بھی. پیمان شکنی کا نتیجہ ہے کہ ہم اسے ناقصین کہتے ہیں، کہ ناقصین سے لڑائی. فرمایا دینکم نفاق، تمہارا دین نفاق ہے. مسلمانوں خطاب ہے کسی اور سے نہیں. تمہارا دین نفاق. وماؤکم ذغار، اور تمہارا پانی جو ہے سرزمین کا وہ کھارا ہے. حضرت کیا فرمانا چاہے؟ چونکہ تمہارا ظاہر تمہارے باطن سے الگ ہے. تم ظاہر میں دکھا رہے ہو کہ ہم خالی رسول کی سوجا کے ساتھ مدد کریں، اصل میں تم اسلامی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہو، جس کی تم نے خود بیعت کی تھی، جس کو خود تم نے توڑ دیا. تمہارے یہاں پستی ہے، اخلاق کی کمی ہے. جانے جب اس میں اخلاق ہی نہیں ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے فرماتے والمقیم بین اظہرکم مرتہن بذنبہ، جو تمہارے پاس رہے گا گناہوں میں گرفتار ہو جائے گا. یعنی تمہارا اتنا پست ہے تمہارا ماحول جو ہے پورا پورا، جو تمہارے ساتھ رہے گا. والشاخص انکم متدارک برحمت من رب، اگر تم سے نکل کے چلا جائے رحمت رب کا تو پال لینے والا ہو جائے گا، امیدوار ہو جائے گا جو تمہیں چھوڑ دے. یہ کب خطبہ دیا ہے؟ جنگل ختم ہونے کے بعد. جب جنگل فتح ہو گئی پھر حضرت نے خطبہ دیا تھا.
جس میں آپ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا. اس کی وجہ یہ تھی، یہ صحیح ہے کہ جمل کے جو لیڈر تھے وہ طلحہ و زبیر تھے، لیکن جمل میں جو آگ لگائی وہ ام المومنین. چونکہ لوگوں کو جو جرأت پیدا ہوئی امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہونے کی ام المومنین کی وجہ سے، کہ لوگ جھانسے میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے کہ بھائی رسول کی زوجہ خود آ گئی. حکم یہ تھا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اس لیے باقی کوئی زوجہ نہیں نکلی کہیں پر بھی، آپ تشریف لے گئی. ان کی موجودگی سے سب کو یہ ہوا، جرأت پیدا ہوئی، اور یہ ام المومنین کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو گیا. اب یہ خود جب گئی ہیں مدینے سے تو وہ محاصرے میں گھرے ہوئے تھے، تیسرے خلیفہ اس وقت یہ حج کے لیے گئی، مکہ گئی ہیں، اور محاصرے کے زمانے میں یہ ان کے خلاف تقریریں کرتی تھی، کہتی تھی کھلا ناصرہ یہودی سے قتل کر دو. یہ تاریخ میں یہ نمبر 1 تھی سب کو بھڑکانے میں. وہ قمیص کرتا لے آتی تھی کھڑکی میں کہ یہ دیکھو رسول کا کرتا بھی ابھی پرانا نہیں ہوا، سنت بدل دی، انہوں نے سنت کا خاتمہ کر دیا. اب یہ جب ان آئی راستے میں تھی، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے پتا خزان تو چل رہا، ان کا بھائی وہ تو مار دیا گیا، قتل ہو گیا. پھر کیا ہوا، ان کا بھائی علی بن گیا خلیفہ. بس ان کا مجھے واپس لے چلو فوراً. اسی وقت کاش آسمان زمین پھٹ پڑے، مجھے واپس مکہ لے چلو. یہ خبر سننے بعد علی خلیفہ ہو. کیا حقیقت تاریخ ہے. قتلا واللہ عثمان مظلوما، عثمان مظلوم قتل کر دیا گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو فتوے دے رہی تھی نکلنے سے پہلے، میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی. یہ لاگو کون کہہ رہا ہے؟ جو خود فتوے دیا کرتے تھے قتل کر کہ نہیں، انہوں نے توبہ کے لیے کہا، لوگوں نے موقع نہیں دیا. انہوں نے جس نے سنا وہ حیران کہنے کہ آپ تو خود فتوے دیا کرتی تھی، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں بدلہ لینا ہے، یہ کیسے مسئلہ ہے؟ لیکن یہ حقیقت یہی ہے. اب وہ جتنے بھی افراد تھے جو اس دور کے تھے، وہ ان کے پرانے نکالے ہوئے، ان کے سابق، ان کے حال کے حضرت عثمان کے، وہ سارے جو ہے اس میں جمع ہو گئے. بنی امیہ جتنی بھی تھی اس جنگ کے لیے، اور انہوں نے اکٹھے کر لیے 3000 افراد کو ایسی جمع کر لیے انہوں نے. اس کے اندر تو جتنے بھی پرانے سب آ گئے، مروان حکم، سعید ابن عاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر، اور جتنے بھی ملے وہ سارے بصرے کے گورنر جتنے سب شامل ہو گئے کہ بھائی لشکر تیار کرو. ابھی سب مکہ میں پوری بھیڑ جمع ہو رہی ہے مکہ کے اندر. اب ایک روایت تو کہتی ہے وہ تو مدینے جانا چاہتے تھے، حضرت چاہتی تھی، لیکن ان کا کہ نہیں بہتر ہے مدینے نہیں جانے کو ہو سکتا، مدینے والے راضی نہ ہو. تو بہرحال بصرہ مل گیا. تو بصرہ جو راضی اس بات کے لیے لہٰذا وہ سب کے سب اکٹھا ہو کے وہاں پہنچ گئے. اچھا یہ راستے میں تھی ابھی یہ قافلہ، تو خواب کے مقام پہ کتے بھونکنے لگے. اب انہیں یاد آیا کہ یہ تو حدیث پیغمبر ہے. یہ کیسی آواز کتے بھونک رہے ہیں؟ چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایتکن تنبؤھا کلاب الحواب، تم میں سے کون ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے. وہ مجھے سے خطاب کا گویا کہ میں نے مجھے آگے نہیں جانا، کیونکہ حدیث پیغمبر مجھے یاد آ گئی. لہٰذا اس وقت 50 افراد جمع کیے گئے جنہوں نے پہلی مرتبہ جھوٹی گواہی کی بنیاد رکھی کہ ابھی یہ جگہ ہے ہی نہیں، یہ کتے تو ایسے بھونکتے رہتے ہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے. 50 آدمی لا کے گواہی ہو گئی. تو پھر قافلہ جو چل پڑا، آگے بڑھ گیا بہرحال یہ قافلہ جو ہے. اور وہ کہاں ہوا، جا کر حملہ ہو گیا بصرے پر. عثمان بن روایا گھر مارنا بیچارے. لڑائی ہوئی، پھر طے ہو گیا کہ صلح بھی ہو گئی کہ ٹھیک ہے علی کا انتظار کرو، امیر المومنین کا وہ آئیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے. 2 دن میں عہد توڑ دیا، حملہ کر دیا. اس بیچارے کے گورنر کو اتنا مارا کہ ان کے ایک بال نوچ لیے، کہ داڑھی ان کی پوری نوچ لی. وہ امام کی خدمت میں کہنے لگے کہ میں بوڑھا تھا، انہوں نے جوان کر کے بھیجا ہے. سارے بال ان کے یعنی ہاتھوں سے اکھڑ گئے. آپ سوچیں کہ آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور ان کو مارا الگ، اس مال لوٹ لیا، بیت المال لوٹ دیا، قتال کیا، لوگوں کو قتل عام کیا. بصرہ قبضہ ہو گیا. ادھر سے ظاہر امیر المومنین اپنا پورا وہ لشکر لے کے نکلے. اس میں ظاہر اصحاب بھی ہیں، سبھی کچھ اس کے اندر موجود ہے. اور حضرت آپ غور کیجیے امیر المومنین کی ذات پہ. یعنی کون ہے امیر المومنین؟
واقع بدر ہو رہا ہے. امام ہرگز نہیں چاہتے قتال ہو، ہرگز ہرگز. انہوں نے آگے پھر بھیجا سمجھانے کے لیے، بھائی پھر سب کو اکٹھے کہ ادھر آؤ، سب جمع ہو، کیا میں شامل ہوں اس کے اندر؟ کوئی ہے جو گواہی دے آن کے تم میں سے کہے قسم کھا کے کہ میرے سے کوئی تعلق قتل عثمان سے؟ کوئی آگے نہیں آئے گا، ظاہر بات ہے، چونکہ وہ خود تو وہی تھے. مسلم بن عبداللہ مجاشی کو بھیجا حضرت نے قرآن دے کر. ذہن میں یاد رکھیے گا، قرآن کے مطابق فیصلہ ہو تاکہ لڑائی نہ ہو. علی اور علی کے دشمن کیا فرق ہے؟ دشمن قرآن اٹھاتا ہے شکست سے بچنے کے لیے. صفین میں اس نے دیکھا میں ہارنے والا ہوں، تو قرآن اٹھا دیا کہ کس طرح جان بچ جائے. یہاں قرآن لے کے بھیج رہے ہیں جنگ رکوانے کے لیے کہ جنگ نہ ہو، قتال نہ ہو، خون نہ بہے، کیونکہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، بیچارے کو چھلنی کر دیا. قرآن بھی ساتھ میں، وہ مارے گئے بیچارے جو گئے تھے قرآن لے کر کہ بھائی قرآن پہ آؤ فیصلہ کر لے تو قرآن پر. ہمارے یاسر پہ جا، وہ بھی ان پہ بھی تیروں کی بارش ہو گئی. اور امام کے کئی لوگ شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین یہ کیسے چلے گا اب تک؟ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور آپ حکم نہیں دے رہے ہیں لڑائی کا. غور کریں امیر المومنین کے ساتھ، وہ نہیں چاہتے کہ قتال ہو، مسلمان مارا جائے. لہذا امام پھر باہر آئے بغیر ہتھیار کے، کوئی ہتھیار پاس نہیں ہے. انہوں نے آگے آواز دی زبیر کو. اب زبیر نے دیکھا کہ خالی ہاتھ کچھ نہیں ہے، تلوار ہے، کوئی چیز نہیں. تو وہ بھی آئے، ٹھیک ہے جی کہیے یا زبیر انکا، پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ انکا تقاتل علی وانت لہ ظالم. تمہیں یاد ہے نبی نے کیا کہا تھا تم سے کہ تم ایک دن علی سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہو گے. انہیں یاد آ گیا کہ ہاں. دیکھیے پیغمبر ہر بات کہہ کر گئے ہیں. اگر کوئی دل کا اندھا نہیں ہے، اسے سب پتا ہے کہ علی کے بارے میں، امیر المومنین ذات کے بارے میں ہر چیز نبی کی زبان سے پہلے بتا گئی. تو جیسے یہ یاد آیا تو زبیر نے کہا مجھے یاد آ گیا، آپ پھر کیا کریں گے؟ واپس جاتا ہوں. اب جب زبیر پڑھے، لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا، یار تم تو گھبرا گئے، بزدل ہو گئے، بنی عبد المطلب کی تلوار سے ڈر گئے. پتا ہے کہ مطلب مارا جاتا آدمی سے تو بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں یہاں. بہرحال زبیر بعد میں قتل بھی کر دیے گئے، پیچھا کر کے ان کا کسی نے قتل بھی ان کو کر دیا. بہرحال وہ یہاں نہیں آیا تھا توبہ کے لیے، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ انہی کے ہاتھ سے وہ لوگوں نے ان کو قتل بھی کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے امیر المومنین کی ذات، جب قاتل آیا اس نے پیغام دیا امیر المومنین کو کہ میں آیا ہوں، میں نے زبیر کو قتل کیا. آپ کیا حال ہے؟ امام کیسے خوش ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ امیر المومنین افسردہ ہوئے افسوس کہ یہ زبیر کی وہ تلوار ہے جس نے کتنی مرتبہ رسول کا دفاع کیا تھا جنگ میں. افسوس ہے کوئی ہے علی کے علاوہ جو اس کا مظاہرہ کرے اتنے اعلیٰ ظرفی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تلوار نے کئی مرتبہ، کتنی مرتبہ دفاع کیا. یعنی افسوس کی انجام کیا ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا قاتل جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ یہ جو قاتل تھا یہ خارجی ہو گیا، بعد میں نہروان میں مارا گیا. اب آپ دیکھیے امیر المومنین کی ذات کو، آپ دیکھیے امیر المومنین میں ہمیں کیا وہ دے رہے ہیں. مطلب یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ہمارے لیے جو اصول قائم کر کے جا رہے ہیں. اتنے افراد قتل کر دیے، جنگ ہو گئی. جب آپ نے دیکھا کہ وہ اب مجبوری، تو آپ نے ٹھیک ہے حملہ کرو. حکم دیا جاؤ، بیٹے سے کہا آپ نے حنفیہ سے حملہ کرو. تو ذرا میں اس کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب جناب وہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اونٹ جو تھا وہ پرچم بن گیا لشکر کا علم. تو جیسے لشکر میں علم ہوتے ہیں نا مثلا، تو علم گرنے نہ پائے، چونکہ ظاہر وہ علامت ہوتی شکست کی. یہاں اونٹ بن گیا تھا کہ اس کے گرد لوگ قتل ہو رہے تھے، مر رہے تھے دفاع کر کر کے اس کا، چونکہ رسول کی تو عالم بن گیا. اور اونٹ جو ہے 70 سے زیادہ لوگ اسی میں قتل ہو گئے، اس کی حفاظت کے اندر جو اس کو سنبھالتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ وَيْلَكُمْ اعْقَرُوا الْجَمَلَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.
مارو اس کو، پے کرو اس کو، یہ شیطان ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں. مطلب جیسے اونٹ گرا سب بھاگ گیا، ظاہری بات ہے. جب اس نے بل بلا کے گرا، شور مچا، تو ظاہری بات ہے تو جتنے لوگ بھی تو وہ بھی جیسے پرچم گرتا ہے ویسے لوگ بھی سب نکل گئے فوراً ہی. یعنی شکست ہو گئی لشکر کو، جو حملہ ہوا پھر کوئی نہیں ٹکا ہوا ایک بھی. اس کے بعد اذان من غور کیجیے آپ کہ اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ تھے کتنے جہل کا شکار تھے، جو اونٹ کی حفاظت کرنے والے قبیلہ. کہ اس میں راوی یہ لکھتا ہے کہ ایک شخص اس میں سے مر رہا تھا، آخری لمحوں میں تھا، وہ تکلیف میں تھا شدید. شعر پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ شعر پڑھنے والے کلمہ پڑھو، دنیا سے جا رہا ہے. تو اس نے پہلے اس کو بڑا بھلا کہا، پھر کہنے لگا اچھا تم مجھے سناؤ، پڑھواؤ کلمہ مجھ سے، ذرا قریب آؤ میرے. اور قریب آیا، کہنے ذرا میرے کان میں، کہ قریب آ کے بتاؤ. اب بیچارہ کان، اس نے کان پکڑ لیا دانتوں سے اور چھوڑا نہیں جب تک وہ کٹ نہیں گیا. اور کہنے لگا کہ جب تم واپس جاؤ اور تمہاری ماں پوچھی کان کس نے کاٹا، کہنا میں ایک عورت کے بہکائے میں آ گیا تھا جو امیر المومنین بننا چاہتی تھی. یہ تاریخ ہے. یعنی ایسے لوگ تھے وہاں پر جن کا حال یہ تھا. اس کے بعد اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے شکست ہو گئی، اور شکست کے بعد حضرت محمد ابن ابی بکر بھائی کو بھیجا کہ جاؤ حفاظت سے لو، حفاظت کرو، محفوظ مقام پہ لے کے جاؤ ان کو. یہ اخلاق دیکھیے امیر المومنین صاحب کوئی اور نہیں ہے. تو پہلے میں اس طرح کے لوگ جو اتنے بیچارے جان دے رہے تھے، مغالطے کا شکار تھے، دھوکے کا شکار تھے، اس لیے اس طرف میں آ جاتا ہوں. قرآن نے کہا کہ النبی اور بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین جانوں پر خود زیادہ حق کا تصور رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جوہائل بنا رکھا ہے پوری اسلامی دنیا کو، پورے جوانوں کو اور بچوں کو ہمارے اماں اماں کر کے. مومنین کے ماموں، تو مومنین کا تایا کون ہے، مومنین کا نانا کون ہے؟ سنتے ہو بات کہ مومنین کا ماموں معاویہ، مومنین کا ماموں. یہ حکم فقہی کو بتاتی ہے صرف. جیسے ماں اس لیے ہے کہ اس سے عقد حرام ہے. کیا وہ محرم ہو گئی تھی پوری ملت کی؟ نہیں نا. کیا مطلب ہے؟ محرم تو نہیں ہو گئی نا. مطلب یہ کہ عقد حرام ہے. اتنی سی بات سمجھائی جا رہی تھی. پھر سے قرآن آپ تاکہ پہلے آیت موجود ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی نکاح نہ کرنا. یہ مقصد تھا. کیونکہ طلاق کہا کرتے تھے معاف کروں گا. یہ ہے اس کا مطلب. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا کے حضور میں ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دے. اسے کوئی بھی نسبت ہو دنیا میں، اللہ کی عدالت میں کوئی نسبت ہوتا نہیں چلتی. کیریکٹر چلتا ہے، کردار چلتا ہے، اعمال چلتے ہیں. یہ قرآن کا حصول ہے. یہ ہم نے بانٹ رکھا ہے تماشا سارا کا سارا جو ہے. نہیں، وہاں اس کا نہیں کوئی اصول ہے. اس لیے یہ اس لیے آیت آئی تاکہ حرام کیا جائے عبد کو کسی بھی شخص کے لیے. آپ ذرا قرآن کو ذرا کھول لیجیے، سورہ تحریم میں آ جائیے. دو بیویوں کی کوئی مذمت ہے جو قیامت تک تعریف پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھنے والا پڑھتا رہے گا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. تم دو جماعت سے سب کو آپ شامل کر لیں نا. دو صرف تم دو بیویوں اگر تم توبہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے. ٹیڑھے ہو گئے تمہارے، کج ہو گئے. اس لفاظ میں لکھتے کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے. جدا بات ہے. اب اس میں آپ کہاں سے جگہ نکالیں گے اپنی؟ قیامت تک پڑھنا ہے سورہ کو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اور اگر تم سازش سے باز نہ آئی ایک دوسرے کی مدد سے، رسول کے خلاف، تو پھر اللہ اس کا مولا ہے، اس کا رسول کا.
وہ جبریل و صالح المومن، جبریل اور جو مومنین میں صالح ہے، والملائکۃ بعد ذالک، اس کے بعد سارے ملائکہ. تو دیکھیے اس میں غور کیجئے، ایک ہی چیز ہے جو نظر آ سکتی ہے، باقی سارے غائب ہیں. اللہ سامنے نہیں ہے، جبریل سامنے نہیں، ملائکہ سامنے، تو ایک ہی ہے جو نظر آ سکتا ہے مددگار. اس کی صفت کیا ہے؟ صالح المومنین، مومنین میں جو صالح. اب اس کو اگر تلاش کرنا تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ میدان میں ڈھونڈیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ میدان جنگ میں دیکھنا ہوگا کہ کون سا مددگار ہے جو رسول کا ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ساتھ. وہ مددگار ہے، باقی نظر نہیں آتے مگر وہ تو نظر آتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اس سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے. اب کوئی اگر ترجمے یوں گھمائے جاتی اس طرح سے کہ کان پکڑ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل پہلے ہی توبہ کی طرف مائل ہیں. اگر توبہ کی طرف مائل ہے تو دھمکی میں دھمکی کیوں آ رہی ہے بھائی؟ خدا کا کلام کسی اور کو نہیں. اگر پہلے مان تو بخوب دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر تم بات نہ آئی انتظار نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ پائیں یہ کیسے ہوگا؟ آگے پھر ختم نہیں ہوئی بات، پھر سب کو خطاب ہو کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدل ازواجا خیرا منکن، اور اگر رسول تمہیں چھوڑ دے تب سب کے لیے خطاب ہے تو تم سے بہتر عطا کرے گا. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سیئحات، سیئحات کو اب کہا سیئحات، یہ ساری صفت کی لسٹ ہے. رسول کو ایسی بیویاں دیں گے. اچھا یہاں بھی عجیب لوگ ہیں حساب میں کہتے ہیں نہیں یہ تو ویسے ہی کہا ہے، ان سے اچھی تھی ہی نہیں. لا الہ الا اللہ، یہ خدا کا کلام عبث ہے. تھی نہیں تو یوں ہی خدا نے کہہ دیا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، مطلب یہ خدا کا کلام ہے. تو یہ ذہن سے نکالنے یہ سب اللہ نے نہیں چوز کر کے نبی کو دی تھی. یہ سیاسی مسئلہ سے سب شادیاں تھیں، سیاسی مسئلہ سے، یہ فیکٹ ہے. اس کی ایک مثال تو اگر بہت بہت میری بات میں بات ہو جائے بہت آرام سے. ایک بیوی ایسی بھی تھی کہ ابھی نکاح ہوا، کسی نے شرارت میں، کیوں میں کسی بارے میں کہوں پا رہا، یہ سبب بیچاری کو پڑھا دیا. خواتین کے کام ظاہر ہے کہ رسول آئن کہہ دینا جب تمہارے پاس اعوذ باللہ من کا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے. وہ بیچاری اس کا مطلب نہیں سمجھتی تھی. اس نے کہہ دیا، رسول نے فوراً طلاق دے دی. جو پناہ اللہ کی مانگی، تو یہ کہ اللہ تو نہیں چوز کے دے رہا تھا، کر کے دے رہا تھا. تو یہ ذہن سے نکال دیں، اللہ نے چوز کر کے دے رہا تھا. یہ رسول نے مصلحت کی تدقیق تھی ساری کی ساری، اور اس کی اللہ نے اجازت دی تھی. اتنی سی بات تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو عزیزان من، اس بات کو ظاہر میرے گفتگو میں وقت نہیں اتنا کہ جو سیاست الہیہ تھی، علی کے مزاج کو آپ سمجھیے کہ اس سارے فساد کے بعد غور کیجئے کہ امیر المومنین نے ایک اصول قائم کیا جو ہمارے سب کے لیے ہے. فرمایا کہ اگر تم لوگ میری اطاعت کرو گے، اب سب کو خطاب ہے، تو انشاءاللہ میں تمہیں جنت کا راستہ دکھاؤں گا. ان اللہ شاء سبیل جنت. اگرچہ وہ راستہ دشوار اور مشکل تو ہوگا، تب ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب ادھر آئیے اس طرف. وہ اما فلانۃ، نام نے لیا زوجہ کا رسول کی. وہ اما فلانۃ فادرکها رای النساء، تو ان میں عورتوں والی کمقلی. والزغن غلا فی صدرها کمرجل القین، اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح جو اناث سینے میں پکڑا ہوتا ہے وہ تھا. ولو دعیت لتنال من غیر ما اتت الی لم تفعل، جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ایسا سلوک کرنا ہوتا تو ہرگز نہ کرتی. یہ صرف میری دشمنی ہے. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، اگر میرے علاوہ کوئی خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں نکلتی. یہ صرف میری دشمنی میں نکلی ہیں. مگر اب دیکھیے بات سنیے، امیر المومنین کا مقام دیکھیے. وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى، لیکن ہم اس سب کے باوجود اسی حرمت کا لحاظ کریں گے جس پہ وہ ہے، یعنی رسول کی نسبت. یہ ہے امامت، یہ ہے امیر المومنین کی ذات. وہ جو نسبت ہے دنیا میں اس کا ہم احترام کریں گے، مگر بات ختم نہیں کی. وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ لے گا. اس کا حساب نہیں چھوڑ دیا ہے.
یہ حساب ہم نے اللہ پہ چھوڑ، اور اللہ کی عدالت آپ کو معلوم ہے، اللہ کو سوال نہیں چلتی. امام نے کہا یہ حساب میں نے اللہ کے حوالے، وہ حساب وہ لینے والا ہے، کوئی اور نہیں. بس وقت ہی میرے پاس، جمل ختم ہوئی، عزت و احترام کے ساتھ بھائی کے حوالے کیا، نصریں بھیجوایا، وہاں تعامل کرے، ابن عباس کو بھیجا، خواتین کو مردوں کا لباس پہنایا، ان کو ان کے ساتھ کہ رسول کی زوجہ کی حرمت کی حفاظت، دنیا میں چونکہ نسبت تو ہے، ان کو گھر پہنچایا جائے مدینے میں. کسی شخص سے بدلہ نہیں لیا بسرا کے، بیت المال کو برابر تقسیم کیا، کسی کو کنیز نہیں بنایا. کچھ لوگوں نے فساد کیا تھا کہ ہم ہر جنگ میں جاتے ہیں کنیزیں بناتے، تو اب ان کی بسرے کی عورتوں کو بنائیں گے. تو امام نے کیسے فتنہ ختم کیا کہ رسول کی بیوی کو کون کنیز بنائے گا؟ فتنہ بیٹھ گیا. ارے اتنی تو پتا ہوتا کہ یہ کیسے ہوگا، فتنہ دب گیا. یا اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟ اگر علی کی جگہ کوئی اور ہوتا، کیا اصول سکھا سکتا تھا وہ؟ یہ ہے ذات امیر المومنین، یہ ہے علی کا مقام، یہ ہے سیاست الہیہ جو ذاتی اس پہ نہیں جاتی. وہ مقام، وہ کردار ہے، اس جگہ پر ظاہر مورخ لکھتا ہے جو علی نے کیا، اپنے قریب ہونے کا ثبوت دیا، اپنے رحم کا ثبوت دیا، اپنی عظمت کا ثبوت دیا کہ کسی سے کچھ نہیں کہا. یہ ہے مقام، یہ ہے امیر المومنین کی ذات سے سیکھنے کا مقام. یہی وجہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں ایام عذاب روایت کرتے ہیں، ہمیں دیکھنے کا موقع دیتے. امیر المومنین ہمیں بھی سیکھنا ہے نا جو امیر المومنین کر رہے تھے. ہم کس جگہ جاتے ہیں، کس مقام پہ جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج محرم کی 6 تاریخ ہے. میں جملہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ علی سے انتقام کتنا لیا جا رہا تھا، سخت. کس علی سے؟ جب تک پوری حیات آپ سن رہے ہیں کہ ان کے شیرخوار کو بھی نہیں چھوڑے. 6 محرم ہے نا، ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ شیرخوار کا ذکر کرتے ہیں نا. شیرخوار کون ہے؟ وہ تلوار تو نہیں لیتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، کسی سے کچھ کہتا بھی نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو وہ تو بچہ ہے، اس عمر کا بچہ ہے جو جس سے دشمنی صرف جانور ہی کر سکتا ہے، انسان سے ممکن نہیں ہے. چونکہ بچہ کسی کا نہیں ہوتا، سیش کا بچہ. یہ وہ منزل ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ دشمنی کتنی تھی. کوئی جوانوں سے تو ٹھیک تھی، بات سمجھ میں آتی ہے کہ لڑائی کے لیے تلوار لے کے جاتے ہیں، لڑنے کے لیے جاتے ہیں. یہ اصغر کی عمر اتنی ہے جتنا سفر حسین ہے. 6 مہینے اور 6 مہینے کا سفر بھی ہے. گویا کہ جب ہی پیدا ہوئے جب سفر شروع ہوا مدینے سے، تو جتنا سفر جاری ہوا ان کی زندگی جاری رہی. جیسے ہی سفر ختم ہوا تو یہ جو وقت آخر ہے، جب امام نے آخری استغاثہ کیا ہے، اب جب سب شہید ہو چکے، سب پیاسے شہید ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں ہے، کہ آخری استغاثہ حضرت کا بلند ہوا. اور وہ استغاثہ بڑا دردناک ہے، وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ ہے جو رسول کے حرم کی حفاظت کرے. رسول کی بیوائیں، بیٹیاں، بچیاں، رسول کے مخدرات ہیں ہماری، ان کی حفاظت. یہ امت سے کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہے، کوئی ہے جو رسول کے گھر کا احترام کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کی بچیوں کی حفاظت کر سکے. اچھی تو یہ اصغر کی تکلیف بہت بڑی تکلیف تھی. جب مختار نے بدلہ لیا تو امام اکثر پوچھتے ہیں کربلا پہ مارا گیا. وہ تیر اصغر کے نہیں، قلب آل محمد میں لگا تھا. تیر ایسا شعبہ، وہ معمولی بات بڑا زخم ہے دل، آل محمد کا دل زخم. چونکہ وہ بچہ نہیں جو تلواریں چلاتا. مجلس ہو رہی تھی، غور کیجیے آپ،
امام جعفر صادق کے گھر میں مجلس، اور مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، شاعر آیا ہوا اور گریا ہے، گھر مصائب ہے. اچانک اندر سے اہل خانہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا جو کنی سے لا کے امام کی گود میں رکھ دیا. اس کے بعد جو قیامت ہوئی، اتنے زور کی قیامت تھی کہ امام اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ آواز گھر کی بلند ہو گئی. ہر شخص زور سے گریا کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو دیکھ کر کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ ہائے اسی طرح حسین کی گود میں اصغر تھا، یہ معصوم بچہ تھا. اس لیے جب آپ جھولا نکالتے ہیں تو یہ نظر پڑتی ہے یہ جھولا اس میں کس عمر کے بچے لیٹتے ہیں. وہ منظر یاد آ جاتا ہے آپ کو کربلا کا، کسے شہید کیا گیا. اس لیے جب آواز دی آپ نے آخری تو ایک مرتبہ رونے کی آواز آ گئی. پلٹ کے آئے خیمے پر، کیا ہوا کہ بچہ بہت پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. یہ آخری شہادت میں کہوں گا امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو. چونکہ میں کہوں گا یہ کیوں دیں گے، امام کہہ سکتے ہیں، کہتے بھائی سب لڑنے کے لیے گئے تھے، اصغر لڑنے تو نہیں جا رہا، تیار نہیں ہے، تبر نہیں، تیر نہیں، تلوار نہیں ہے، تو اسے تو پانی دے سکتے ہیں نا. میں کہتا اصغر نے حد فاصل قائم کر دی، لے کر چلے حسین. دھوپ ہے، گرمی ہے، ابا کے دامن سے ڈھک لیا. دشمن سمجھا شاید حجت تمام کرنے رحم کے لیے قرآن لے کر آئے ہوں گے واسطہ دینے کے لیے. ہاں تو قرآن کا پارا ہی آ کر ایک مرتبہ دامن سے ہٹایا دامن کو، دیکھا ایک بچہ ہے جو ہونٹوں پہ خشک زبان پھیر رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اب سب شہید ہو گئے، ہم میں سے کوئی پانی نہیں پی سکا، مگر یہ بچہ جو پیاسا ہے اس سے پیاس برداشت نہیں ہوگی. تم ایک قطرہ اس کے حلق میں آ کے ڈال دو، اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم پیئیں گے تو میں لٹا دیتا ہوں خاک پر، تم خود آ کے پلا دو. اب جیسے یہ کلام شروع ہوا لشکر اشقیاء میں بھی ایک ہنگامہ مچا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اس بے چینی کو دیکھ کر عمر صاحب گھبرا گیا، کہیں ایسا نہ کہ بغاوت ہو جائے. اس نے ہاتھ ملا کے تیر چلاؤ. وہ تیر جو ہے وہ سے شعبہ جو گھوڑوں کے مارے جاتا ہے. عجیب روایت کی تاریخ کہتی ہے وہ تیر چلا، وقت نے کہا زبہ الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. علامہ سبط نے اپنے جوزی کا بچے کے سر قلم ہو گیا تھا امام کی گود ہی میں. امام اس میت کو اٹھائے ہوئے تھے جس کا لوہات میں تھا. آسمان کو پھینکوں یا زمین کو، خدا عذاب لائے گا. اگر یہ معصوم کا خون ہے، میرا بچہ ناقہ سہانے سے کم نہ تھا، یہ امت عذاب میں مبتلا ہوگی. میں کہوں گا مولا سب کی شہادت کی اطلاع ہوتی ہے، اس میں کیا مشکل کام ہے. حسین لے کے چلتے، آگے بڑھتے، پیچھے ہٹ جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضاء و تسلیم میں اتنی شہادت اطلاع دی ہے، اب کیا مشکل ہے مولا. یہی کہیں گے جواب میں کہ جتنے بھی گئے تھے لڑنے کے لیے گئے تھے، کہ رباب سے کیا کہوں گا، یہ تو میں پانی کے لیے لایا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے. حسین لے کے بڑے. اس سے پہلے بہن نظر آ گئی سکینہ نے کہا اچھا اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، کیا پانی پلا دیا؟ میرا بھائی چپ ہو گیا. مولا نے کہا نہیں بیٹا، ہمارے بھائی کو ذبح کر دیا گیا.